بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب لحوف علی قتل الطفوف کی آڈیو تلاوت، جو کہ عظیم شیعہ عالم سید رضی الدین علی ابن طاؤس کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب واقعہ کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اہل بیت کے مصائب پر مبنی ایک مستند مقتل ہے، جو صدیوں سے علماء و ذاکرین کا حوالہ رہی ہے۔ اس سیریز میں ہم لحوف کے مکمل ابواب کو ترتیب سے آڈیو کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کربلا کے حقائق کو سن کر بہتر انداز میں محسوس کر سکیں اور اس عظیم قربانی سے روحانی فیض حاصل کر سکیں۔ آپ اس وقت کتاب کے تعارفی حصے میں مصنف سید ابن طاؤس کی زندگی اور علمی خدمات کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اگر آپ اس برکت سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم اور ذکر حسین سے فیض یاب ہو سکیں۔ اور آئیے سنتے ہیں سید ابن طاؤس کے حالات زندگی۔ سید ابن طاؤس علیہ رحمہ کے حالات زندگی۔ سید ابن طاؤس کا نام علی بن موسیٰ بن جعفر ابن طاؤس ہے۔ یہ رضی الدین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ ان کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 محرم الحرام 599 ہجری بروز جمعرات کو ہوئی۔ سید رضی الدین کی والدہ ورام بن ابی فراس کی دختر تھے۔ آپ کی نانی حضرت شیخ طوسی علیہ رحمہ کی بیٹی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ سید رضی الدین نے بعض مقامات پر شیخ طوسی علیہ رحمہ کو جد کہا ہے۔ سید ابن طاؤس کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آخر ہوتا ہے۔ سید رضی الدین کے جد امجد طاؤس کی اولاد میں کئی ایک مشاہیر علماء ہو گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک سید رضی الدین کے بھائی احمد بن موسیٰ ہیں، جن کا لقب جمال الدین تھا۔ ان کی تالیفات 82 کے قریب ہیں۔ یہ شاعر بھی تھے۔ سید ابن طاؤس کے تقوی کا ایک نمونہ۔ سید نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب زہرہ الربیع میں رقم تراز ہے کہ سید رضی الدین علی بن طاؤس نے بتایا کہ بادشاہ وقت نے مجھ سے قاضی بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے جواب دیا کہ میری عقل اور خواہش نفس نے میرے پاس ایک مقدمہ دائر کر کے مجھ سے فیصلہ کی خواہش کی تھی۔ وہ دونوں میرے پاس آئے تھے۔ عقل نے دلیل دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں بہشت اور اس کی لازوال نعمات کی طرف لے جانا چاہتی ہوں، جبکہ خواہش نفس نے دلیل دی، دیکھو آخرت ادھار ہے، میں تمہیں دنیا میں موجود لذتوں سے بہرہ مند کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے مجھ سے عادلانہ فیصلے کا تقاضا کیا۔ میں ایک دن عقل کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں اور دوسرے دن خواہش نفس کے حق میں۔ اس قضیہ کو 50 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، میں ابھی تک اس جھگڑے کا فیصلہ نہیں کر پایا۔ جو شخص اتنی طولانی مدت میں ایک قضیے کا فیصلہ نہ کر سکا، وہ کئی قضیوں کا فیصلہ کرنے کی کیوں کر صلاحیت و اہلیت رکھتا ہے؟ لہٰذا تم عہدہ قضاوت پر ایسے شخص کو فائز کرو جو اس کا اہل ہو۔ اس خوبصورت واقعہ سے ان کے تقوی کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ قاضی کے پاس ہر قسم کے مقدمات آتے ہیں۔ ان میں قتل کے کیس بھی ہوتے ہیں۔ عموماً شریعت کے مطابق گواہ میسر نہیں آتے، لہٰذا اگر کوئی عدالت کے فیصلے سے ناحق قتل ہو جائے تو اس کا وبال قاضی کے سر ہوتا ہے۔ ناحق قتل ناقابل معافی ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ انہوں نے کس پیارے اور دل نشین انداز اور بہترین حکمت عملی سے عقل اور خواہش نفس کی داستان کے ذریعے بادشاہ وقت کی خواہش کو مسترد کیا۔ علاوہ ازیں غاصب اور ظالم بادشاہ کی حکومت میں کسی طور اس کی مدد کرنا بذات خود ایک عظیم گناہ ہے، جس سے انہوں نے بڑی عقل مندی سے جان چھڑا لی۔ سید ابن طاؤس کے حالات زندگی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سید رضی الدین علی بن طاؤس نے
سامرا میں حضرت صاحب العصر کے سرداب میں آپ علیہ السلام کی صدائے مبارک سنی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ دعائے قنوت میں پڑھتے ہوئے سنا، اے اللہ، ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت یعنی باقی ماندہ مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور ہماری ولایت کے پانی سے خمیر ہوئے، لہٰذا ہماری خاطر انہیں بخش دے۔ علامہ حلی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ علی بن طاؤس کی بعض کرامات بھی ہیں جو مجھ سے بیان کی گئی ہیں، اور بعض کو میرے والد مرحوم نے نقل فرمایا تھا اور بڑی احتیاط سے انہیں تحریر کیا تھا۔ ان کی جملہ کرامات میں سے ایک یہ ہے جسے اسماعیل بن حسن ہرقلی نے نقل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک شب امام زمانہ کی زیارت کی، آپ نے مجھے فرمایا کہ عباسی خلیفہ سے کوئی شے قبول نہ کرو اور میرے بیٹے سید رضی الدین سے کہو کہ علی بن اوس کو تمہاری سفارش لکھ دے، ہم نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تمہیں دے دے۔ اس حکایت کو مقدس اردبیلی نے حدیقۃ الشیعہ میں، علی بن عیسیٰ نے کشف الغمہ میں اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بحار الانوار میں تحریر کیا ہے۔ سید ابن طاؤس کی امام زمانہ کے متعلق اپنے بیٹے کو نصیحت۔ اے میرے بیٹے محمد، خداوند تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن کو اپنے اولیاء کی دوستی و محبت اور اپنے دشمنوں کی دشمنی سے زینت بخشے۔ جب مجھے تمہاری ولادت کی خبر ملی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی اس احسان عظیم پر اس کا شکر ادا کیا، اور بحکم خدا میں نے تمہیں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غلامی میں دے دیا، اور میں نے تمہیں پیش آمدہ حوادث کے لیے امام علیہ السلام کی پناہ میں دیا اور ان کے دامن عنایت سے متوسل ہوا، اور اس خواب میں کئی مرتبہ حضرت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا کہ انہوں نے ہم پر نظر کرم فرمائی اور تمہاری حاجت براوری کی، اور اس قدر ذمہ داری قبول فرمائی کہ میں اسے الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ لہٰذا تم ان کی دوستی و محبت اور ان کی یاد میں اس طرح رہو جیسے خداوند تعالی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام زمانہ اور ان کے آبا و اجداد چاہتے ہیں۔ امام زمانہ کی حاجات و خواہشات کو اپنی خواہشات پر مقدم جانو۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا صدقہ دینے سے پہلے امام زمانہ کا صدقہ دو۔ اپنی دعا پر ان کے لیے دعا کو مقدم رکھو۔ ہر امر اخیر میں انہیں ترجیح دو، اور امام زمانہ سے مخاطب ہوتے ہوئے پہلے سلام کہو اور اس کے بعد وہ زیارت پڑھو جو سلام اللہ الکامل التام سے شروع ہوتی ہے۔ سید ابن طاؤس کی وصیت۔ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب فلاح السائل میں لکھا ہے کہ میرے جد لائق اقدا افراد میں تھے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے منہ میں عقیق کے نگینہ والی انگشتری رکھی جائے جس پر ائمہ علیہ السلام کے اسماء گرامی کنندہ ہوں۔ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا۔ پھر ان کی تعصیب میں اپنی عقیق کی انگوٹھی پر میں نے بھی یہ عبارت کنندہ کرائی۔ میں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے منہ میں یہ انگوٹھی رکھیں تاکہ قبر میں سوال کے لیے آنے والے 2 فرشتوں کا جواب ہو سکے۔ انگوٹھی کے اوپر لکھا تھا، اللہ ربی محمد نبی و علی امامی الی آخر الائمہ آئمتی و وسیلتی۔ شاید ورام بن ابی فراس نے اس حدیث سے استفادہ کیا ہو، جس کا ظاہراً مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، عقیق کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنا کرو، کیونکہ وہ پہلا پتھر ہے جس نے خداوند تعالیٰ کی وحدانیت، میری رسالت، تیری اور تیری اولاد سے ہونے والے ائمہ کی ولایت و امامت کا سب سے پہلے اقرار کیا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں
تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔ والسلام۔